میں آج کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ 28 رجب اتوار کے دن کا یہ وظیفہ 3 منٹ میں اپنے پڑھنے والوں کو کروڑ پتی بنائے گا۔ یہ عمل آپ ابھی پڑھیں، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ 28 رجب اتوار والے دن یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ غوث پاک کا بتایا ہوا وہ عمل ہے کہ پچھلے سال 28 رجب کے اس عمل نے مجھے 80 لاکھ کا مالک بنا دیا۔ میں نے یہ عمل 4 سے 5 ہزار بہنوں بھائیوں کو پچھلے سال بھی دیا تھا، اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ مولوی صاحب یہ وظیفہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہے۔ یہ عمل تمہیں 3 منٹ سے زیادہ کا انتظار نہیں کروائے گا۔ 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، ہر مشکل، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر 28 رجب کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ہر اتوار کا عمل نہیں ہے۔ ایسی تسبیح، ایسا راز کہ جسے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تیری غربت اور غریبی کا آخری 28 رجب کا اتوار ہوگا۔ ابھی پڑھو، ابھی دولت کے ڈھیر، ابھی اثر کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ۔ میرے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے 28 رجب کو۔ اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، پہلے یہ ویڈیو چلانی ہے۔ اس چھوٹے سے آسان سے عمل کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے فوراً 28 رجب اتوار کو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے نا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اللہ والو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر اب آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دیکھیں۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں بھی آتا تو بھی 28 رجب اتوار کا 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے۔ 3 منٹ میں ابھی اسی وقت آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ اگر اس عمل کو تو نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں گوا دیا تو خدا کی قسم ساری زندگی پچھتائے گا۔ دیکھیں، ایسا عمل، ایسی تسبیح، دیکھیں، یا ربی، یا ربنا، یا اللہ، یہ وظیفے تم نے کبھی نہ کبھی تو پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو ترتیب بتاؤں گا، دیکھیں، سب سے پہلے تم نے یا ربی کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر 3 بار پڑھنا ہے، پھر یا ربنا کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام وظیفے ساتھ ایک ایک جملے بھی پڑھنے ہیں، پھر آخر میں 2 خفیہ دولت کے الفاظ اس عمل میں شامل کرنے۔ یہ 4-5 چیزیں تم نے بس ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس نے پچھلے تقریباً 4 سے 5 ہزار بندوں کو تو میں نے یہ عمل دے کے کامیاب کروایا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس عمل کو میں نے 28 رجب کو دوپہر کے ٹائم پہ پچھلے سال جب پہلی بار زندگی میں یہ عمل پڑھا، یقین کریں، میں اب آپ کو جو بات بتاؤں گا آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہمیں لالچ دے رہا نہیں۔ میرے دوستوں، اس عمل کے کرامات، معجزات پچھلے سال میں نے دیکھے ہیں۔ پچھلے سال اس عمل نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل خزانوں کی سب سے بڑی چابی ہے، جسے آج 28 رجب اتوار کے دن آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آج کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنی بھی بھاگا دوڑی ہو، خدا رہا یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے۔ 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم۔ اب آپ نے جلدی سے میں آپ کو عمل سمجھاؤں گا، آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرواؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا ربی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ توجہ سے، دھیان سے دیکھیں، یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اب آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے یا ربی کے ساتھ ایک ایسا جملہ، دیکھیں، ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے، ان طریقوں سے نہ گھبرائیں۔ یہی چیزیں کامیاب کریں گی، یہی چیزیں بیڑے پار کریں گی۔ یہ غوث پاک نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جس گھر میں
रजब की 28 तारीख को ये छोटा सा अमल पढ़ लिया जाएगा, पूरी जिंदगी उस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा। 3 मिनट का मेरा चैलेंज है। अब आपने तन्हाई में बैठकर 28 रजब इतवार को सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो। अब आपने वहीं बैठे बैठे पहले नंबर पर, मेरे दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा देखें ये अमल असर क्यों करता है, क्योंकि इस अमल का एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है। और जब ये सारे खजाने मिल जाएंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी, लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे और तुम्हारे हासदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी जिंदगी में इतना कहां से आ गया। ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतना पैसा कहां से आ गया। मेरे दोस्तों, लोग खुदा के वास्ते देकर वजीफे पूछेंगे। 28 रजब को अब आपने पहले नंबर पर या रब्बी को 3 बार कैसे पढ़ना है, या रब्बी के साथ। देखो, या रब्बी, या रब्बना, या अल्लाह, ये वजीफे आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बार पढ़े होंगे, बड़ी आपने तस्बीहां पढ़ ली, बड़े वजीफे पढ़ लिए, लेकिन 28 रजब के इस अमल का एक एक वजीफा यूनिक, मुनफरिद, अजीब व गरीब, दुनिया के तमाम वजीफ़ों से मुनफरिद है। ये बना बनाया वजीफा नहीं है मेरे दोस्तों कि 3 बार ये पढ़, 2 बार ये पढ़, ना मेरे गरीब ना। ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है, ये एक ही दिन में बेड़े पार करता है। यानी कि यहाँ अमल पढ़ें, अमल के पढ़ते ही 3 मिनट का मेरा चैलेंज है। बाप रे, सबसे पहले जैसे ही दुरूद पाक पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद है, और अगर ना याद हो तो बस आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सबसे पहले नंबर पर या रब्बी को 3 बार कैसे पढ़ना है, या रब्बी के साथ मेरे दोस्तों आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। देखें, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, और पहले वजीफे से ज्यादा ताकतवर वजीफा शायद तुम्हें दुनिया में ना मिले। गौस से पाक फरमाते हैं कि 28 रजब को बंदा या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह को मिलाकर पढ़ ले, सिर्फ 3 बार, तो गैबी फरिश्ते उसके दरवाजे पर दौलत रिज़्क फेंक फेंक कर जाते हैं। 3 मिनट में ही अमल अपने बेड़े पार करवाता है। बाप ने पहले नंबर पर या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, ये पूरा एक वजीफा याद रखिएगा। इन तरतीबों से, इन तरीकों से ना घबराएं। देखें, अगर वाकई में जिंदगी में कुछ हासिल करना है, वाकई चाहते हो कि एक ही झटके में यहां अमल पड़े जालिम शौहर कदमों में, देखें आपकी कोई मुश्किल है, बेऔलादी है, रिश्तों की बंदिश है, आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कर्जा है, बीमारी है, बेऔलादी है, जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, दौलत के ढेर लगाने के लिए, 3 मिनट में अब आपने असर करने वाले इस अमल का पहला वजीफा 3 बार कैसे पढ़ना है। या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह। ये मोजज़ाती वजीफ़ा आपने 3 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे या रब्बना को पढ़ना है, फिर या अल्लाह को पढ़ना है, फिर बारी बारी तमाम चीज़ें आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। देखिए, आधी मिनट लगती है, मैंने आधी मिनट से ज़्यादा पढ़ने वाला, यानी आधी मिनट से ऊपर लगने वाला अमल कभी आप तक शेयर किया ही नहीं। मैं हमेशा आपके लिए मुख्तसर वक्त में पढ़ने वाले वजीफ़े लेके आता हूँ, आसान वजीफ़े लेके आता हूँ, ख़ास दिनों में ख़ास वजीफ़े लेकर आता हूँ, ताकि मेरे बहन भाई पिछले साल जिन्होंने अपने हालात को बदला, तो जो लोग ना पढ़ सके या जो नए लोग जुड़ जाते हैं, वो लोग इस अमल को पढ़ के अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। अब आपने पूरी तौर पर अमल का दूसरा वजीफ़ा देखें, पहले नंबर पर आपने या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, या रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, पहले नंबर पर गैबी ख़जानों का पहला वजीफ़ा जैसे ही लिया। अब आपने या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखें, या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब। या रब्बी का क्या मतलब था? ऐ मेरे रब। अब या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। अब आपने अपने रब से अपनी झोली भरवानी है, अपने अपने नाम खजाने करवाने, अपनी वो खाली दुकानें, अपनी खाली जेबें फौरन भरवानी हैं। जो बड़े से बड़े वजीफे से ना बढ़ सकी, इंशाअल्लाह मेरा चैलेंज है, 3 मिनट का चैलेंज है। अब आपने तमाम चीज़ें पढ़नी है, एक वजीफा भी तादाद तरतीब यहाँ से वहाँ ना करना। और खुदारा जितना हो सके इस वीडियो को अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जो भी गरीब बीमार लाचार जिंदगी में एक बार इस ताकतवर अमल को पढ़ेगा, वो आपको, मुझे सारी जिंदगी रब्बे काबा की कसम झोलियां भर भर कर दुआएं देगा। सारी जिंदगी लोग झोलियां भर भर कर दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। बाप ने तीसरा वजीफा इसके बाद पढ़ना है, पहले दूसरे वजीफे की तादाद तरतीब और इसके साथ जो खास जुमला शामिल करना है, तमाम चीजें बारी बारी समझते जाएं, क्योंकि ऐसी तस्बीह, ऐसा राज तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। आपने पहले नंबर वाला वजीफा
3 بار یا ربی استغفر اللہ، یا ربی استغفر اللہ، یا ربی استغفر اللہ کو جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا طاقتور وظیفہ یا ربنا کا 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا ربنا کو آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار پڑھ لیا ہوگا، لیکن آپ کے حالات نہیں بدلے ہوں گے۔ یہ مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا بہت وقت ضائع کیا۔ کوئی مجھے کہتا ہے تو یہ پڑھ، وہ پڑھ، یہ کر، وہ کر، میں نے سالہ سال لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے پڑھے، لیکن میرے حالات نہیں بدلے۔ لیکن آج میں نے پچھلے سال جب پہلی بار یہ عمل پڑھا، میرے دوستوں میری تقدیر سنور گئی۔ مجھے غوث پاک کے اس عمل پر اتنا یقین ہے کہ میں نے اس سال بے صبری سے 28 رجب کا انتظار کیا، اور یہ موقع آ چکا ہے۔ میں اپنی ان تمام حاجتوں مرادوں کو دوبارہ پورا کرواؤں گا اللہ پاک سے، جو پچھلے سال میں نے کروائی انشاءاللہ۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر دیکھیں، دوسرے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ذاتی نام تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ اس عمل میں دیکھیں، تمام چیزیں باری باری آپ کو بتاؤں گا، تو خدا را اس عمل کو خود بھی پڑھیں، اور جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ، دکھیارے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لے گا، وہ آپ کو مجھے ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر دیکھیں یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے یا ربی استغفر اللہ کو پڑھ لیا، پھر یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ جملہ آپ نے یا ربنا کے ساتھ لازمی شامل کرنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرے نمبر والا دولت کا ایٹم بم وظیفہ، اس عمل کا سب سے اسپیشل اور سب سے معجزاتی وظیفہ تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ دیکھیں، ابھی اثر کرنے والے 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے، دیکھیں ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر ابھی اسی وقت مصلی چھوڑنے سے پہلے یعنی جہاں بھی آپ کر بیٹھ کر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، دنیا کے جس ملک میں، شہر میں، گاؤں میں، گلی میں کہیں بھی بیٹھ کر پڑھیں، یہ تمام چیزیں 28 رجب کو آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ درمیان میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، وظیفہ پڑھتے وقت اپنی توجہ کو یہاں وہاں نہیں کرنا۔ اگر اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے ہٹاؤ گے، دیکھیں یہ آدھی منٹ لگتی ہے، اور زندگی میں ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ 28 رجب کو پوری زندگی پہ کسی اور کے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور تسبیح، کسی اور عمل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کو 2 عظیم وظیفے بتا دی ہیں، اب 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں باقی ہیں۔ خدا را آدھا عمل بتا دیا ہے، آدھا عمل باقی ہے۔ خدا کا واسطہ ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر واقعی اپنے آپ سے محبت ہے، اگر واقعی چاہتے ہو کہ 3 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی کھڑے ہونے سے پہلے حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، میرے دوستو ایک ہاتھ میں تسبیح ہو، دوسرے ہاتھ میں خزانے ہو، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں، درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربی کا پڑھ لیا۔ یا ربی کے ساتھ آپ نے میرے دوستو دنیا کا طاقتور وظیفہ استغفر اللہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تم پر آسمان سے دولت برساؤں گا، تمہیں خزانے دوں گا۔ پہلا ہی وظیفہ دنیا کا طاقتور ہے، یا ربی استغفر اللہ، یا ربی استغفر اللہ، یا ربی استغفر اللہ کو 3 بار پڑھا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کے ساتھ یہ جملہ میری جھولی بھر دے، ایسی تیری آج جھولی بھرے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے وظیفے اثر نہیں کرتے، میری تسبیحات اثر نہیں کرتی، میں نے سب کچھ پڑھ لیا لیکن گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو آج اس اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ 7 بار یہ دوسرا وظیفہ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام یاد رکھیے گا، اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ یا اللہ، اور پھر اس کے بعد آخری وظیفے ہیں، دیکھیں آخری جملے ہیں خدا را، دیکھیں پہلے تیسرے وظیفے کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر پہلے کلمے کا وہ راز آپ کو بتایا جائے گا جو آج تک آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا، سینے کا وہ راز آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
رجب کی 28 تاریخ کو صرف پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب تعداد میں پڑھ لے تو وہ ساری زندگی کسی کے در پہ اسے جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اس کی ہر مشکل ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ تو سارا کا سارا عمل پڑھ رہے ہیں، آپ تو وہ چیز پڑھ رہے ہیں میرے دوستو جسے 28 رجب کو بڑے سے بڑے بادشاہوں نے، غوث پاک نے فرمایا کہ یہ عمل بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے فقیر اس عمل کو پڑھتے ہی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ باپ نے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے، باپ نے چوتھے نمبر پر دنیا کا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، پہلا کلمہ، اور پھر آخر میں 2 الفاظ آپ نے پڑھنے، دنیا کے سب سے بڑے خزانے۔ آخری 2 الفاظ میرے دوستو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ پورا عمل صرف اور صرف 30-40 سیکنڈ میں آپ لوگ پڑھ لو گے۔ لیکن اگر آپ نے میرے کہنے پر بتائی ہوئی ترتیب سے یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لی تو یقین کریں صرف اور صرف اس عمل کے پڑھتے ہی 3 منٹ بعد پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تیری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا قسم غوث پاک کی تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھو میرے دوستو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ چوتھے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تینوں پڑھنے کے بعد پھر چوتھا اور پھر 5واں اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس میں چھٹی چیز نہیں ہے، لیکن 5 کی ترتیب الگ ہے، طریقہ الگ ہے، جو آپ نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ ایسی ترتیب اگر آپ نے اپنی زندگی میں سنی بھی ہو دوستو بھائی بہنوں، پھر آ کر مجھے کہنا یہ عمل دنیا کے تمام، دیکھیں ایک تو یہ دن سب سے خاص، اوپر سے اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل، دیکھیں خاص مہینے کے خاص دن میں اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ایسا خاص عمل، اور دنیا کے تمام ٹوپ نمبر وظیفے۔ اگر 28 رجب کو ان میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لینا تو خدا کی قسم آپ کے وارے نیارے ہو جائے۔ لیکن آپ تو پورا عمل پڑھ رہے ہیں، آپ 5 چیزیں ایسی پڑھ رہے ہیں جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ اس پورے عمل کو اگر بندہ عام دن میں پڑھ لینا تو خدا کی قسم وارے نیارے ہو جائیں۔ لیکن آج آپ نے 28 رجب کو اتوار کے دن غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ درود شریف والآخر لازمی پڑھیں۔ اگر آپ درود شریف شروع میں نہ پڑھ سکیں تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا ربی کو میرے دوستو استغفر اللہ کے ساتھ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے دوسرا وظیفہ میرے دوستو دنیا کا طاقتور وظیفہ یا ربنا کا، میرے دوستو میری جھولی بھر دے، یہ جملہ میری جھولی بھر دے یا ربنا کے ساتھ لازمی شامل کریے گا۔ ایسی تمہاری جھولی بھرے گی کہ ساری دنیا انشاءاللہ حیران ہو جائے گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر 3 منٹ میں اثر کرنے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ، اللہ پاک کا یہ وہ نام ہے، اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہے، اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اللہ کے 99 نام اس ایک نام میں شامل ہیں، تو سوچے ذرا اس ایک نام کی طاقت کیا ہوگی۔ آپ نے یا اللہ کے ساتھ یا محمد کو بھی پڑھ لیا، پھر آپ نے استغفر اللہ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستوں دیکھیں، آج آپ نے استغفر اللہ کو اس عمل میں 2 بار پڑھنا ہے، لیکن آج استغفر اللہ کا یہ چوتھا راز پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی وہ کامیابی کا غوث پاک کا میرے دوستوں اس عمل کا چوتھا خزانہ ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں 2 الفاظ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پہلے دیکھیں 3 وظیفے آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیے، یا ربی، یا ربنا، یا اللہ، یہ تمام چیزیں بتائی ہوئی ترتیب جملوں کے ساتھ جیسے ہی پڑھ لیے تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو دوبارہ سے پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو آپ کے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گا۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پورا سال پوری زندگی گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں، تو نہ ہماری کوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفے اثر کرتے ہیں۔ آج غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کے ساتھ پہلا کلمہ 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ اور پھر اس کے بعد آخری وظیفہ 7 بار 2 وظیفے ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ 3 منٹ میں ظالم شور قدموں میں، ظالم ساس انشاءاللہ قدموں میں، یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ اب آپ نے دیکھیں چوتھا وظیفہ پڑھنا ہے، 3 وظیفے آپ نے پڑھ لیے، یا ربی، یا ربنا، یا اللہ کو جیسے ہی پڑھ لیا تو اب آپ نے دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ میرے دوستو یعنی کہ آپ نے یا اللہ کو تیسرے نمبر پہ پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں اس وظیفے کو آپ نے سمجھنا ہے، اگر سمجھے بغیر پڑھیں گے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ 3 وظیفے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 3 بار استغفر اللہ اور 3 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ چوتھا وظیفہ ہے، اس میں 3 بار استغفر اللہ اور 3 بار چوتھا، یعنی کہ 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری وظیفہ اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر آپ نے 7 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہیں تو بس ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے مانگیے گا۔ انشاءاللہ 3 منٹ کا میرا چیلنج ہے، 3 منٹ بعد انشاءاللہ نہ غربت ہوگی، نہ غریبی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم، جادو تک ختم ہو جائے گا، بندش ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم۔ اے میرے غریب، تجھے زندگی سے اور کیا چاہیے؟ زندگی میں من چاہی مرادیں پوری ہو جائیں۔ جانتے ہی یہ نام کون سے ہیں میرے دوستو؟ اس میں سے ایک نام ہے یا مغنی۔ کہیں پر بھی سرچ کر لیں، یا مغنی سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ یا مغنی وہ خزانہ ہے میرے دوستو جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یا مغنی سے بہتر وظیفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یا مغنی بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا مغنی کے ساتھ آپ نے اس عمل کے تمام وظیفے پڑھنے کے بعد یا ربی، یا ربنا، یا اللہ، استغفر اللہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں یا مغنی کے ساتھ میرے دوستوں اللہ پاک کا نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں درود شریف کے بعد اللہ پاک سے دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں نام لکھیں تاکہ عمل کی اجازت مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تمام چیزیں بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھنے کے بعد درود شریف کے بعد اللہ پاک سے دعائیں خوب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں۔